بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کی پیدائش سے پہلے ہر نیکی اور بدی اپنے ازلی علم کے مطابق لکھ دی ہے، جیسا ہونے والا تھا، اور ہر انسان اپنی مرضی اور خوشی سے جو کچھ کرنے والا تھا اس نے اپنے علم سے جانا اور وہی لوح محفوظ میں لکھ لیا۔ اس کا نام تقدیر یا قضا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے ویسا ہی ہمیں کرنا پڑتا ہے اور ہم ویسا کرنے پر مجبور ہیں، بلکہ جیسا کام ہم اپنے ارادہ سے کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا ہے۔ یہی تقدیر ہے۔ تقدیر سے متعلقہ عقائد مندرجہ ذیل ہیں۔ عقیدہ تقدیر یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ اب تک ہوا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اور آئندہ جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ ازلی کے مطابق ہوا ہے، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، یعنی جیسا جیسا ہونے والا تھا اور جیسا ہم کرنے والے تھے اس نے اپنی ازلی علم کے مطابق جانا اور لکھ دیا، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے تقدیر بنائی ہے، یعنی اندازہ لگا کر رکھا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر پر ایمان رکھنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ 4 چیزوں پر سچے دل سے ایمان نہ لائے۔ اول یہ گواہی دینا کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ نمبر 2 موت کو سچا جانے۔ نمبر 3 ایمان لائے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ نمبر 4 ایمان لائے تقدیر پر، یعنی اس کو سچا جانے۔ ترمذی شریف۔ تقدیر کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ تقدیر 3 قسموں کی ہے، اور امرم حقیقی، یہ وہ تقدیر اور قضا ہے جو کسی صورت نہیں ٹل سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ کے محبوب و مقبول بندے اس تقدیر کے بارے میں خدا تعالیٰ کے بارے میں خدا کی بارگاہ میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں فوراً اس خیال سے روک دیا جاتا ہے، جیسے فرشتے جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام قوم لوط سے عذاب اٹھانے کے بارے میں اپنے رب سے جھگڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگا۔ چونکہ یہ تقدیر نہ ٹلنے والی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اس خیال پر توجہ نہ دو، ان پر وہ عذاب آنے والا ہے اور ٹلنے والا نہیں۔ تقدیر کی دوسری قسم معلق محض ہے، اور یہ وہ ہے جس کا ٹلنا کسی چیز پر موقوف اور معلق ہے۔ فرشتوں کو اس تقدیر کے ٹلنے کا علم دے دیا گیا ہے۔ یہ تقدیر اکثر اولیاء اللہ کی دعا اور توجہ سے ٹل جاتی ہے اور وہ من جانب اللہ اس تک رسائی رکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں اسی تقدیر کے بارے میں فرمایا گیا ہے تقدیر کو صرف دعا ہی ٹال سکتی ہے۔ تیسری معلق شبیہ بے مبرم ہے۔ یہ وہ تقدیر ہے جس کا ٹلنا اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی چیز پر موقوف ہے، فرشتوں کو اس کی اطلاع نہیں دی گئی، اس لیے یہ تقدیر بظاہر تقدیر مبرم کی طرح نظر آتی ہے۔ اس تقدیر تک اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص اور مقبول بندوں کی رسائی ہوتی ہے، ان کی دعا سے ٹل جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے بے شک دعا قضائے مبرم کو ٹال دیتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تقدیر کے مسئلے میں تھوڑی سی بھی بحث و تکرار کی قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا، اور جس نے تقدیر میں بحث نہ کی اس سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ حافظ۔